ایک گاؤں میں بیلا نامی ایک چڑیل رہتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خونخوار چڑیل تھی۔ پورا گاؤں اس چڑیل سے خوف کھاتا تھا۔ ایک دن لیلی اپنے گھر کے باہر کھیلنے کے لیے نکلتی ہے۔ کھیلتے کھیلتے لیلی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے، اب اسے گھر واپس جانا چاہیے۔ لیکن کھیل کود میں مصروف لیلی یہ بھول جاتی ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ جیسے ہی اس کو وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے گھر جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے راستے میں ایک عورت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ لیلی سے پوچھتی ہے کہ اے لڑکی، تمہارا کیا نام ہے؟ تم کتنی پیاری بچی ہو، آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتی ہوں۔ میرا گھر بہت ہی خوبصورت ہے، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر کی سیر کرنا چاہو گی؟ لیلی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس عورت کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ وہ خونخوار عورت بچوں کو اغوا کرنے کے لیے مشہور تھی۔ کیا ہوتا ہے کہ لیلی کو اپنے ساتھ لے کر وہ ایک طرف جاتی ہے۔ راستے میں اس سے وہ کئی طرح کی باتیں کرتی ہے۔ وہ لیلی سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، اس کے کتنے بہن بھائی ہیں۔ پھر وہ لیلی کو ایک گھر کی طرف جا کر بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم جا کر بیٹھو، میں کچھ ہی دیر میں واپس آتی ہوں۔ ادھر لیلی کی ماں پریشان ہوتی ہے کہ صبح سے باہر کھیلنے گئی ہوئی لیلی آخر ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ لیلی کی ماں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لیلی کی دادی اور اس کی خالہ کو بلا کر سارا معاملہ بتایا جائے تاکہ وہ اس کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کریں۔ لیلی کی دادی لیلی کی ماں کو دلاسا دیتی ہے کہ فکر نہ ہو، ہم اس کو ڈھونڈ نکالیں گے، ہو نہ ہو یہ کام اسی چڑیل کا لگتا ہے جو پہلے بھی اتنے بچوں کو کھا چکی ہے۔ وہ تینوں ارادہ کر لیتی ہیں کہ وہ لیلی کو ڈھونڈ نکالیں گی۔ تینوں عورتیں لیلی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی راستے پر جا نکلتی ہیں جہاں لیلی اس عورت کے ساتھ اس عورت کے گھر کی طرف گئی تھی۔ وہاں پر جا کر وہ سوچتی ہیں کہ کیوں نہ اس گھر میں جا کر دیکھا جائے جو کہ کافی سنسان لگتا ہے۔ ادھر لیلی پریشان ایک کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ اتنے میں تینوں عورتیں لیلی کو ڈھونڈتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتی ہیں۔ لیلی انہیں رو رو کر بتاتی ہے کہ اس طرح سے ایک عورت اس کو اپنے ساتھ اس گھر میں لے آئی اور بند کر کے کہیں چلی گئی۔ تینوں عورتیں شکر کرتے ہوئے لیلی کو وہاں سے لے آتی ہیں اور واپس گاؤں آ کر وہ گاؤں کے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ کس طرح لیلی کو اغوا کیا گیا اور ایک کمرے میں بند کر کے رکھا گیا۔ ان کی باتیں سن کر گاؤں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے، آخر گاؤں کے بچے ایک ایک کر کے کہاں جا رہے ہیں۔ گاؤں کے چند لوگ آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں کہ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ وہ تمام لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بات کی خبر گاؤں کے چند بڑے لوگوں اور ایک پولیس والے کو بتائی جائے۔ وہ تمام لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ اس عورت کا پتہ لگایا جائے جس کا لیلی نے ذکر کیا ہے، کیونکہ لیلی نے انہیں بتایا کہ وہ کوئی خونخوار چڑیل نہیں ہے بلکہ ایک گینگ کے ساتھ کام کرتی ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اور بچوں کو اغوا کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ پولیس والے کو سارا ماجرا بتانے کے بعد گاؤں والے
اس کے گھر کی طرف جا بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف چڑیل کو للی نہ دکھائی دے کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہی وہ فرار ہونے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، پولیس آفیسر آگے بڑھتا ہے اور اسے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں کے بچے معمول کی طرح باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں، کیونکہ اب وہاں کسی خونخوار چڑیل کا سایہ نہیں ہے۔ اب گاؤں والے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے بچوں کو اغوا کرنے والی عورت اب اپنے اصلی ٹھکانے پر جا پہنچی ہے۔ دوستو، اسی طرح اس بیلا نامی چڑیل کا انجام ہوتا ہے، جو کہ ایک خطرناک گینگ کے ساتھ مل کر بچوں کو اغوا کرنے کا کام کرتی تھی۔